اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بعض یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ نے اس لیے ان کے ذمہ کام لگائے کہ اللہ اکیلا کام کر نہیں سکتا، اور بعض یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس وجہ سے یہ اللہ نے ان کو کام ذمہ لگائے۔ تو یہاں کہا گیا نہیں، والملائکتی، فرشتوں پر بھی ایمان ویسا لاؤ جیسا اللہ نے حکم فرمایا ہے، نہ انہیں اللہ کی بیٹیاں کہو اور نہ ہی انہیں یہ کہو کہ اللہ مجبور ہے اپنے کام کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا والکتاب، اور کتاب پر ایمان لاؤ، اس سے مراد بھی یہی ہے تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحائف، یہ سب کے سب برحق ہیں، جو رب نے نازل کیے حق کیے، اور حق اور سچ پیغام تھا، اس میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انکار کر دینا کہ ہم اسے نہیں مانتے، یہ اسلام نہیں۔ تو یہاں یہی چیز کہے گی والکتابی، اور کتاب کو بھی اس کے حساب سے ماننا، والکتابی والنبیین، اور نبیوں پر ایمان۔ یہود بھی مانتے تھے انبیاء کو، نصارہ بھی مانتے تھے انبیاء کو، لیکن حضور جب تشریف لائے تو انکار کر دیا، تو یہ چیز ان کو تباہ کر گئی۔ اسی لیے اسلام کی تعلیم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور تک سارے کے سارے انبیاء برحق ہیں، ہم امت اپنے آخری نبی کی ہیں، مگر نبیوں سب کو ہم مانتے ہیں اور برابر مانتے ہیں، ان میں سے کوئی مطلب ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ کسی کا نہیں اور وہ کسی کا نہیں، بلکہ سب نبی بالکل برحق ہیں۔ تو فرمایا والنبیین، انبیاء پر بھی اسی طرح سے ایمان لانا، اور فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور مال کو خرچ کرنا اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنا، یا خرچ کرنے کا ذکر اس لیے کیا، علماء کہتے ہیں یہود نے یہ جو کام کیا تھا، نصارہ نے جو کام کیا تھا، اور حضور کی صفات چھپائی تھی، قرآن کی اپنی کتابوں کی تعلیم چھپائی تھی، اس لیے کہ دولت کی لالچ، انہیں لالچ تھی کہ ہمیں دولت ملے گی، ہمارے نذرانے ایسا نہ ہو کہ بند ہو جائیں، اس لیے اللہ نے یہاں ذکر فرمایا کہ اب وآت المال علی حبہ